बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो जो हम 7 क्वालिटीज़ डिस्कस कर रहे थे, आज 7वीं क्वालिटी पे बात करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या जी के सब्र। ठीक है, सब्र जो है बेसिकली हमारी लाइफ में उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उससे पहले एक इशफाक अहमद साहब के एक कोटेशन सुना देता हूँ। ठीक है, कि सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना बहुत इजी है। ठीक है, जब इंसान खुद पीता है तो फिर पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना जो है वो मुश्किल होता है और कितना कर्बनाक होता है बेसिकली। लेकिन सब्र जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी बार बार तलकीन भी की गई है। क्यों तलकीन की गई है? बेसिकली गौर व फिक्र करने की बात है। मैं जब गौर व फिक्र करता हूँ तो मुझे इस चीज़ का पता चलता है कि सब्र से बेसिकली इंसान की ज़िंदगी आसान होती है। इंसान को अगर दूसरों की तकलीफ़ों पे, दी हुई तकलीफ़ों पे सब्र करना आ जाए, ठीक है, दूसरों के तल्ख़ बातों पे इंसान को सब्र आ जाए, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के मामलात में अगर इंसान को सब्र आ जाए तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो आसान होना शुरू हो जाती है। इंसान गिले कम करता है। ठीक है, और एक वक्त ऐसा होता है कि इतना सब्र इंसान के अंदर आ जाता है कि गिले करना बिल्कुल बंद कर देता है। और जब गिले ख़त्म हो जाते हैं तो तब ज़िंदगी इंसान की बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि वो लोग जो दूसरों के साथ मेल जोल रखते हैं और उनसे पहुंचने वाली तकलीफ़ों पर सब्र करते हैं, उन लोगों से बेहतर हैं जो दूसरों के साथ मेल जोल नहीं रखते और सब्र नहीं करते। ठीक है, सब्र की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैसे अल्लाह ने कुरान पाक में भी फरमाया, ठीक है, कि ऐ ईमान वालों, नमाज और सब्र से मदद हासिल करो। ठीक है, अच्छा, सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया, और अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब कुरान का मुताला करते हैं, ठीक है, हदीस मुबारक का मुताला करते हैं, तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि सब्र की कितनी अहमियत है। ठीक है, बार बार क्यों कहा गया है कि सब्र करो, सब्र करो। ठीक है, क्योंकि सब्र से बेसिकली इंसान का अपना फ़ायदा है, हमारा अपना फ़ायदा है, हमारी अपनी जो लाइफ है बेसिकली वो आसान होती है सब्र करने से। सब्र की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मतलब कि वो वाली एग्जांपल्स जो मैंने खुद देखी हैं अपनी आंखों से। ठीक है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि एक दफ़ा इस तरह से हुआ, हमारे मोहल्ले में एक जवान लड़का फोत हो गया अचानक। फोत इस तरह से हुआ था कि क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौकीन था वो, ये मेरे छोटे भाई का दोस्त भी था। तो क्रिकेट खुद खेल कर आया और पाकिस्तान का मैच था। तो क्या हुआ कि उनका जो है ना वो केबल नहीं आ रही थी, और उसने क्या किया कि फ़ोन किया केबल वाले को, वो नहीं आया। उसने कहा आता हूँ, कुछ इस तरह से मामलात हुए। वो खुद ही खंबे पे चढ़ गया लड़का जो था, और करंट लगने से वो लड़का फोत हो गया था। उसके वालिद साहब जब आए, बड़े फ़कीर आदमी थे वो, अल्लाह पाक उनको हयाती दे, अभी भी ज़िंदगी है। तो वो जब आए, मैंने देखा उनको, जब मैंने देखा, मैं और मेरा दोस्त था एक, तो हम लोग जब जनाजा पढ़ रहे थे उसका, लड़के का, तो गब्र जवान था। मैंने जब देखा कि उसके वालिद साहब जो हैं, अब यकीन करेंगे कि एक आंसू नहीं उन्होंने बहाया। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा हैरत हुई इस बात पे कि यार जवान बेटा अगर फोत हो जाए, ठीक है, तो कोई बंदा इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है। तो मैं उस वक्त सोचा, मैंने अपने दोस्त के साथ डिस्कस भी किया कि यार मतलब इतना नॉर्मल क्या, अब इतना भी क्या सब्र हो। तो मेरे दोस्त जो हैं माशाल्लाह वो सब भी काफ़ी समझदार थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सब्र होता है, असल सब्र यही होता है कि जो, अगर असल सब्र की डेफिनेशन ही यही है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर गलती इस तरह से हो जाए, कि हदीस मुबारक है इस तरह से कि सब्र की डेफिनेशन बेसिकली अगर पूछी गई तो मफहूम बताता हूँ उसका। कि बताया गया कि जो चोट की, जो पहली चोट लगे इंसान को, ठीक है, तो उस पे आज़ारी ना करना, वो बेसिकली सब्र है। कि उस चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना। जब जैसे ही पहली चोट लगे इंसान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और उस चीज़ को मीन्स के ज़ाहिर तकलीफ़ तो इंसान को होती है, ठीक है, हर इंसान के इमोशंस होते हैं, लेकिन ज़ाहिर अल्लाह आज़माता भी है फिर इंसान को। तो उस चीज़ पे बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह कहना असल सब्र जो है वो है। बाद में आप देखेंगे हमारे कितने प्यारे हैं जो इस दुनिया से हमसे बिछड़ जाते हैं, या लोगों से हमें तकलीफ़ें पहुंचती हैं, ठीक है,
تو بعد میں تو ہمیں صبر آ جاتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ مہینے گزرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اللہ ویسے بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ انسان پہ اس کی بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے۔ آف کورس جو بھی انسان پہ تکلیف آتی ہے وہ انسان برداشت کر سکتا ہے، اسی لیے انسان پہ آتی ہے، تو وہ کچھ دنوں بعد تو ہمیں صبر اس چیز پہ آ جاتا ہے، کچھ مہینوں بعد آ ہی جاتا ہے۔ بٹ اصل صبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پہلی چوٹ لگے تو اس پہ بندہ کہے کہ الحمدللہ، اصل صبر کی ڈیفینیشن یہ ہے۔ لیکن یہ بہت دور سے جا کے انسان کو اس طرح کا صبر آتا ہے، کوشش کرتے ہیں ہم بھی، لیکن ابھی تک اس طرح کا صبر ہمارے اندر بھی نہیں ہے۔ تو باتیں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوشش انسان کو کرتے رہنا چاہیے، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز، ٹھیک ہے، کہ انسان کو ظاہر ہے یہ زندگی ہے۔ بیسیکلی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی اکثر بات کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے، میں سوچتا ہوں یہ کہ انسان کا سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ یہ زندگی ہے، کیونکہ اس دنیا میں انسان کو اللہ نے بھیجا تو یہ کڑا امتحان ہے انسان کے لیے۔ مجھے پرسنلی طور پہ میری جو زندگی ہے الحمدللہ، حالانکہ کوئی تکلیف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے بہت بڑا امتحان لگتا ہے، جس میں پھونک پھونک کے قدم بھی انسان کو رکھنا ہے، سارے رشتے بھی ساتھ لے کے چلنے ہیں، اپنے معاملات بھی دیکھنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے۔ یہ اس سے بڑا امتحان کوئی نہیں ہو سکتا انسان کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک مجھے یاد آتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو بیسیکلی واقعی یہ جو ہے یہ قید خانہ ہے، اور اس قید خانے میں جو تکلیفیں انسان کو ملیں گی وہ ان کو برداشت کرنا، ان پہ صبر کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں دیکھیں جیسے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صبر کے لیے انسان کو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اگر انسان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں نا، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر انسان اف تک نہ کہے، وہ صبر ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا اتنا ظرف تو نہیں ہے، لیکن اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو باتیں میں کرتا ہوں ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ ان باتوں میں مجھے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش بھی کرتا ہوں عمل کرنے کی، آپ بھی کوشش کیا کریں، کیونکہ زندگی اگر دیکھا جائے نا، ویسے لگتی بہت لمبی زندگی ہے، لیکن ہے تو اصل میں چھوٹی سی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک سلائے رکھا، ٹھیک ہے، اور پھر پوچھا، جگایا جب تو پھر پوچھا کہ کتنا دیر آپ سوئے، تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم جب بروز قیامت پوچھیں گے کہ تم لوگ دنیا میں کتنا عرصہ رہے، ٹھیک ہے، اب مجھے ایگزیکٹ صورت کا نام نہیں پتا، ٹھیک ہے، کہ کتنا عرصہ رہے، تو لوگ کہیں گے کہ 1 دن یا اس سے بھی تھوڑا کم۔ تو بیسیکلی یہ جو ہماری زندگی ہے، اگر 60-70 سال ہماری لائف کے ہوتے ہیں تو اس کا کچھ مقصد ہے، اس کا مقصد جلد از جلد انسان کو تلاش کرنا چاہیے کہ میرا رول کیا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، ہر انسان اس دنیا میں ایک رول لے کر آیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی رول جو ہے وہ اس کا مقصد حیات ہے۔ دیکھیں 2 پوائنٹ آف ویو ہمیشہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ایک چیز تو یہ ہے جو کہ 100% کریکٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اس اپنے خالق کو پہچاننا ہے، ٹھیک ہے، اس کی پہچان ہے۔ اب دیکھیں آپ کون سے رستے پر چل کے اس کو پہچانتے ہیں، اسلام از دا اونلی وے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے دوسرے رستوں کو کیلنگ بلاک کر دیا۔ آپ کسی اور رستے پہ بھی چل کے، کسی اور مذہب پہ چل کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ کچھ لیولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ ہوا میں بھی اڑ جائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے داتا صاحب کا اور ایک جو ہندو پادری تھا ان کا ایک اس طرح سے واقعہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ آپ ہوا میں بھی اڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اسلام کو فالو نہیں کریں گے، جب تک آپ مسلمان نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اسلام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے جو قوانین ہیں، بتائے ہوئے جو اصول ہیں، ان پہ عمل نہیں کریں گے تب تک ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ تو مطلب 100% کہہ لیں کہ مکمل ہے کہ انسان کو اپنے خالق کی تلاش کرنی ہے۔ اچھا دوسری چیز جو ہے میری ناقص عقل کے مطابق، ٹھیک ہے، اگر میں اس میں غلط ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، میں بیسیکلی دوسری جو چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دیکھو اللہ تک تو پہنچنا ہے انسان نے، ٹھیک ہے، اب رول بھی ہے ایک انسان کا اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں کر سکتے آپ، کہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کے جنگلوں میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور کہیں کہ میں بس اللہ کو ہی تلاش کروں گا اور میں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے،
نہیں اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے سارے رسپانسبلٹیز نبھاتے ہوئے آپ نے اللہ تک پہنچنا، ٹھیک ہے. جو اس دنیا میں پھر رہتے ہوئے آپ نے اپنی رسپانسبلٹیز نبھانی ہے، سارا کچھ کرنا ہے، اس میں ایک رول ہے آپ کا، ہر انسان کا ایک رول ہے، ٹھیک ہے. خواہ وہ خدمت خلق ہو. سب سے بہترین طریقہ جو مجھے لگتا ہے، یہ جو ہمارے رہنمایا ہیں انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں تو بیسیکلی ادب اور خدمت خلق، دو چیزوں کی ہمیں بہت زیادہ ترغیب دی جاتی ہے. ہمارے گھرانے میں آپ کہہ لیں، یا مطلب کہ جن لوگوں کو میں فالو کرتا ہوں بیسیکلی، ادب اور خدمت خلق، ٹھیک ہے. اور مجھے بیسیکلی یہی لگتا ہے کہ میرا رول جو ہے وہ یہی ہے اللہ تک پہنچنے کا، ٹھیک ہے. خدمت خلق سے خوبصورت رستہ میں نے نبھایا ابھی تک، ٹھیک ہے. اس کی عبادات جو ہیں، جو فرض ہیں عبادات اس کی، ٹھیک ہے، وہ تو ہیں، اور وہ عبادت کے لائق ہے. صرف جنت حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. بیسیکلی اس کی پہچان کے لیے اس کی عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور وہ عبادت کے لائق ہے، اتنا بڑا رب ہے، ٹھیک، ساتھ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو بات شروع ہوئی تھی صبر سے. صبر بہت زیادہ ضروری ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی صبر بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے بھی صبر بہت زیادہ ضروری ہے. لوگوں کی تکلیفوں پہ، اپنے دکھوں پہ، ہر چیز پہ صبر بہت میٹر کرتا ہے. اور ایک دفعہ یہ صبر انسان کے اندر یہاں سے گھس گیا تو سمجھو پھر انسان کبھی بھی جو ہے نا وہ مار نہیں کھاتا بفضل خدا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اور کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی اچھی بات اگر آپ پک کر سکتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی، ٹھیک ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جتنی میں باتیں کروں ان پہ میں عمل بھی کروں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.